الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 27 ستمبر 2024 جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ رب العزت کی رحمت اور توفیق کے ساتھ میں نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ مفہوم عرض خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. محترم ساتھیوں، اللہ پاک نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں 4 بڑی مخلوقات ہیں. ایک حیوان اور ایک جنات اور ایک ملائکہ یعنی فرشتے اور ایک انسان. پھر اللہ پاک نے انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنایا، جیسا کہ علماء سے سنا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات. یہ بات قابل غور ہے
اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا باقی جو مخلوقات ہیں اگر وہ تسبیحات کرتی بھی ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد انسان کی خدمت ہے، لیکن انسان اور جنات کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ پاک نے انسان کی کامیابی کے لیے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انسان کو حلال حرام کی پہچان کرانے کے لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ آخری نبی امام الانبیاء حبیب کبریاء خاتم النبیین امام الانبیاء بھی ہیں، امام الملائکہ بھی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ صرف امت کے لیے نہیں بلکہ انبیاء کا بھی رسول بنا کر بھیجا، انبیاء کا بھی نہیں بلکہ رسولوں کا رسول بنا کر بھیجا۔ محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ سابقہ انبیاء عارضی طور پر اور کچھ علاقے کے لیے نبی بن کر آتے، لیکن آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں، نہ ہی کسی خاص علاقے کے لیے آئے ہیں، بلکہ جہاں جہاں تک میرے اللہ پاک کی خدا بندی ہے، میرے اللہ پاک کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ علماء اکرام نے اس کی تفسیر کے اندر بہت ساری وضاحت کی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یوں بیان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ساری کائنات کی بھلائیاں، ساری کائنات کی اچھائیاں، ساری کائنات کی عظمتیں، ساری کائنات کی رفعتیں، ساری کائنات کی بلندیاں، ساری کائنات کی پاکیزگیاں، ساری کائنات کی اچھائیاں، ساری کائنات کی طہارت، ساری کائنات کا پیار، ساری کائنات کا انس، میرے محبوب ہم نے تیری جھولی میں ڈال کر تیری جھولی کو آباد کر دیا ہے۔ تو محترم ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی 63 سال ہے. 40 سال کا عمر کا وہ عرصہ ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکہ کی سرزمین پہ گزارے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے. 10 سال ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے. تو ظاہری زندگی کے اگر اوسطاً اگر بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے تک کی عمر کا عرصہ 63 سال ہے. تو محترم ساتھیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر کچھ ستر اور کچھ پانی لے کر 3 4 دن جب تک وہ کھانا وغیرہ ختم نہ ہوتا اسی غار حرا کے اندر بیٹھ کر تنہائی میں اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے. ایک ایسا وقت آیا، اچانک ایک خوبصورت نورانی چہرے والا انسانی صورت میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا. اس فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. اچانک ظاہر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر حیران ہوئے. انہوں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہی کہنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے ارشاد فرمایا، انا امی، میں نے تو آج تک کسی سکول میں جا کر پڑھا ہی نہیں ہے، میں نے تو کسی سے تعلیم حاصل بھی نہیں کی، میں پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ 3 دفعہ معانقہ کرو یا 1 دفعہ معانقہ کرو، 3 دفعہ اپنے جسم کے ساتھ لگا کر دباؤ. اے جبرائیل، ادھر سے آپ معانقہ کرو گے، ادھر سے میں اپنے محبوب کے سینے کو نور سے علم سے بھر دوں گا. یہاں ایک بات کرتا جاؤں، دنیا جہاں کے اندر آج بڑے سے بڑے فلاسفر ہیں، آج بڑے سے بڑا لیکچرار ہے، پروفیسر ہے، عالم ہے، لیکن انہوں نے علم حاصل کرنا ہو تو کسی نہ کسی عالم کے پاس، کسی نہ کسی مدرس کے پاس، کسی نہ کسی معلم کے پاس، کسی نہ کسی استاد کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند ہے، انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر کسی کا مرتبہ ہے ہی نہیں. تو کیونکہ استاد کا مرتبہ بلند ہوتا ہے،
پھر اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاگرد بن کر بیٹھتے، جس سے علم حاصل کرتے، پھر اس کا مرتبہ بلند ہوتا۔ اس لیے آج کا جو بچہ ہے وہ تو استاد کے پاس پڑھنے جائے گا، لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ فرمایا عام انسان جو ہے وہ پڑھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے، لیکن آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہے تو خود اللہ پاک نے ان کو پڑھایا ہے۔ ان کے معلم اللہ پاک ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسے پڑھایا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے محبوب، ہم نے آپ کے سینے کو کھول کر ساری کائنات کی اچھائیں، ساری کائنات کی بھلائیں، ساری کائنات کا نور، ساری کائنات کی روشنائیں، ساری کائنات کی مٹھاس، ساری کائنات کی حب، ساری کائنات کی تڑپ، ساری کائنات کی صداقتیں، ساری کائنات کی عدالتیں، ساری کائنات کا حیا، ساری کائنات کی شجاعت، ساری کائنات کی بلندی، ساری کائنات کے درجات، فرمایا میرے محبوب ہم نے تیرے سینے میں بھر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ لیکن میرے محبوب کی جب باری آئی اللہ سے مانگنا نہیں پڑا، بلکہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں میرے محبوب مانگنے سے پہلے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھولنے سے کیا مراد؟ فرمایا آپ کے سینے کو بھر دیا ہے، ساری کائنات کا نور، ساری کائنات کے علوم کے باب تیرے سینے میں بھر کر تیرے سینے کو وسیع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے مجھے ایسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی۔ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے ایسے 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں جو پہلے نبیوں کو یہ فضیلتیں نہیں ملی۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے جامع کلمات عطا کیے ہیں قلت حروفها وکثرت معانیها۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھا جائے، فرمایا اس کے حروف تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی بے شمار ہوتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے بے جا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں
اگر تھوڑا سا جملہ بھی استعمال کرتے ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، ساری کائنات کے دریا سیاہی بن جائیں، ساری کائنات کے انسان اور جنات لکھنے میں مصروف ہو جائیں، درخت کی کلمیں تو ختم ہو سکتی ہیں، دریاؤں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، جنات اور انسان کی موت تو ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ پاک نے جو کلمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے ان کا ترجمہ تشریح ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے ایسی 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں انبیاء بست جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی، یعنی پہلے انبیاء پر مجھے 6 ایسی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ پاک نے رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ میرے چہرے میں اللہ پاک نے محبت بھی ڈالی ہے، رعب بھی ڈالا ہے۔ ونصرت بالرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے میری امت کے اندر پوری زمین کو سجدہ کرنے کے لیے پاک کر دیا ہے۔ پہلے جو انبیاء تھے ان پر بھی نمازیں فرض تھی، لیکن ان کے لیے جگہ مخصوص تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، پوری کائنات کی سرزمین پر جب نماز کا ٹائم ہو جائے، دکاندار دکان میں بیٹھا ہے، جائے نماز بچھائے نماز پڑھے، فرمایا اس کے لیے ضروری نہیں کہ مجبور ہو کر دور جا کر مسجد میں جائے، اگر مسجد قریب نہیں ہے اپنی مسجد اپنی دکان کے اندر بیٹھ کر جا نماز بچھا نماز پڑھ۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تیری دکان والی جگہ کو بھی سجدے کے لیے پاک کر دیا ہے۔ فرمایا کوئی ذمہ دار کھیتی باڑی کر رہا ہے، کھیتی باڑی کرتا کرتا حال چلاتا چلاتا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو عبادت خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ 4 میل 5 میل 10 میل دور عبادت خانہ ہے، مسجد میں ہے، مسجد ہے، یہاں سفر کر کے اتنا دور جائے گا، یہ تو پھر آتا جاتا رہے گا، ظہر کی نماز جا کر پڑھے گا، آتے آتے پھر عصر کا ٹائم ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھنے جائے گا، آتے آتے پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا، پھر مغرب کی نماز پڑھنے جائے گا، آتے آتے پھر عشاء کا ٹائم ہو گیا، یہ تو پھر آنا جانا لگ جائے گا، نماز پڑھے گا یا کھیتی باڑی کرے گا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کے لیے پوری زمین کو سجدہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے پاک کر دیا ہے۔ پر میں او ذمہ دار تو ذمہ دارا کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اپنے کھیتوں کے اندر مصلی بچھا نماز پڑھ، اللہ نے تیرے لیے یہ بھی جائز کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ آگے کیا؟
وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ رعب کے ساتھ مدد کی ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا سبحان اللہ. پوری کائنات کی زمین کو اسے درگاہ بنا دیا. اگر تو جہاز کے اندر ہے ٹائم ہو گیا ہے یہیں جائے نماز بچھا پڑھ لے. اگر تو دریا کے اندر ہے اپنی کشتی پہ بحری جہاز کے اندر ہے جائے نماز بچھا پڑھ لے نماز. ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہے جائے نماز بچھا پڑھ لے نماز. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا. آگے کیا فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. اللہ پاک نے مجھے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. پہلے جو انبیاء آئے ہیں اللہ پاک نے ان کے لیے علاقے مخصوص کیے جیسے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ پاک نے نام لے لے کر ذکر کر کے ارشاد فرمایا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے مدین والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے. کسی کو کسی قوم کے لیے بھیجا ہے کسی کو کسی قوم کے لیے بھیجا ہے. جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى. سبحان اللہ. فرمایا اے موسیٰ میں نے تیری تشکیل کر دی ہے فرعون کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے. اب دیکھو کسی نبی کی تشکیل قوم عاد کی طرف ہو رہی ہے کسی نبی کی تشکیل قوم سمود کی طرف ہو رہی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی تشکیل مدین والوں کی طرف ہو رہی ہے. لیکن جب میرے اور تیرے نبی آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی اللہ پاک نے حد بندیوں کے پھاٹک بھی اٹھا دیے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے حد بندیوں کو اٹھا دیا. فرمایا ارسلت الى الخلق کافہ. فرمایا پوری کائنات کے لیے اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آسمانوں کے لیے بھی رسول ہے زمین کے لیے بھی رسول ہے جانوروں کے لیے بھی رسول ہے انسانوں کے لیے بھی رسول ہے جنات کے لیے بھی رسول ہے شجرات کے لیے بھی رسول ہے ہر ایک ایک ذرے کے لیے رسول ہے درختوں کے لیے بھی رسول ہے پہاڑوں کے لیے بھی رسول ہے دریاؤں کے لیے بھی رسول ہے فرمایا جنتیوں کے لیے بھی رسول ہے. سبحان اللہ. اللہ ارسلت الى الخلق کافہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں ایک یہودی آیا مری ہوئی گو لئی ودا مری ہوئی گو رسا پا کے چھینکی بنا مذاق کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گیا. کہنے لگا آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگا یہ جو گو ہے نا پتہ مجھے بھی ہے مر چکی ہے مردہ حالت میں ہے اگر تم اللہ کے رسول ہو یہ گواہی دے دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مری ہوئی گو کی طرف اشارہ کر دیا مری ہوئی گو کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ پاک نے اس کو زبان دے دی اور وہ پڑھ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میرے محترم کو بھی گواہی دے رہی
اب میں گو سے پوچھتا ہوں تو نے گواہی کیوں دی ہے؟ گو کہتی ہے میرے بھی رسول ہیں، سبحان میرے بھی رسول ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے، سبحان پوری کائنات کے لیے۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا آدم علیہ السلام آئے، نبی اور آئے گا، نوح علیہ السلام آئے، امکان ہے نبی اور آئے گا، ابراہیم علیہ السلام آئے، نبی اور آئے گا۔ کیا مطلب؟ جتنے انبیاء آ رہے ہیں سلسلہ جاری ہے، نبی اور آئے گا۔ لیکن اللہ پاک نے جب مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، فرمایا اللہ پاک نے نبوت، جس سے نبوت بہر آ رہی ہے، نبوت کا پھاٹک بھی بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثال دے کر فرمایا جیسا کہ ایک مستری کمرہ تعمیر کرتا ہے، ایک اینٹ لگا دی، اب ضرورت ہے دوسری اینٹ لگ جائے، ضرورت ہے اور اینٹ لگ جائے، ضرورت ہے اور اینٹ لگ جائے، اینٹ لگتی جا رہی ہے، دیوار اوپر کو جا رہی ہے۔ ایک وہ وقت آتا ہے پوچھنے والے پوچھتے ہیں مستری صاحب اور کتنی اٹا اور لگسن؟ مستری کہتا ہے بس یہ آخری اینٹ ہے، اس کے بعد کوٹھا تعمیر ہو جائے گا، کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انبیاء آ رہے تھے وہ ایک اینٹ بن کر آ رہے ہیں، لیکن میں آخری اینٹ اس کمرے کی بن کر آیا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، نبوت میرے بعد ختم ہے، اس لیے تو فرمایا نا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور کائنات کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور کائنات کے لوگوں اگر میرے بعد کسی نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر فاروق بن کر آ جاتے۔ تو آپ حضرات کتنے خوش نصیب، اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں چاہیے ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مسجد کو آباد کریں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، کوئی مشکل پیش آ جائے آخری بات کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں بیٹو جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا۔ بیٹے کہنے لگے اے ابا جی وہ تو ابھی آئی نہیں، آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا بیٹو جب اللہ پاک نے مجھے فرمایا تھا نا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب مجھ سے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوئی، اللہ مجھ سے ناراض ہوئے، میں وہ کھا بیٹھا، اس کے قریب چلا گیا، اللہ کی مشیت میں اس طرح تھا، میں چلا گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہوئے، ہزاروں سال میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، میری بیوی کہیں ہے میں کہیں ہوں، ہمیں پتہ بھی نہیں، میں بھی جنت سے بیر زمین پر، وہ بھی جنت سے بیر زمین پر۔ تو ہزاروں سال گزر گئے، ایک دن اچانک جب اللہ پاک کی رحمت میری طرف متوجہ
متوجہ ہوئی، اللہ پاک نے میری زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جاری فرما دیا۔ سبحان میں اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ پیش کرنے لگا۔ اللہ پاک مجھ سے راضی تو ہو گئے۔ ایک دن اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا، اے آدم، جس کا تو نے ذکر کیا ہے اس کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا، تو نے اس کا نام کیسے لے لیا؟ عرض کرنے لگے، یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا میری آنکھیں کھلی تھی، آپ کا جو عرش ہے نا اس کے ستون پر میں نے آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ سبحان آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ میں اسی وقت سے یہ دل کے اندر خیال کیا یہ کوئی خاص ہستی ہے جن کا نام اللہ کے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، سبحان اللہ، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو مانگو ضرور